بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی تیسری نظم جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ نظم کا عنوان ہے میں روزے سے ہوں۔ سید ضمیر جعفری نے یہ نظم لکھی ہے۔ 1916 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 1999 ان کی تاریخ وفات ہے۔ تو یہ 20ویں صدی کے شاعر ہوئے۔ نظم کا پہلا شعر ہے: مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں۔ ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں۔ گفتار کے معنی ہیں بات چیت، اور تکرار کے معنی ہیں جھگڑا یا بحث و مباحثہ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں وہ لوگوں سے کوئی بھی بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے، تکرار ہو جائے، اور آپس میں وہی بات چیت بڑھتے بڑھتے پھر لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ تو شاعر بھی اس شعر میں ایسا ہی کچھ بیان کر رہا ہے: اے میرے دوست، مجھ سے بات چیت مت کر، یہ نہ ہو کہ تجھ سے جھگڑا ہو جائے، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ عموماً جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ دوسروں سے ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، تو شاعر بھی اپنے دوستوں کو پہلے ہی خبردار کر رہا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا آج مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہ کی جائے۔ دوسرا شعر ہے اس نظم کا: ہر کسی سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں۔ دو کسی اخبار کو یہ تار، میں روزے سے ہوں۔ کرب دکھ، پریشانی، تکلیف، تار خط۔ مفہوم جی، ہر کسی سے دکھ بھرے اور تکلیف دہ لہجے میں بات کرنی۔ آپ کسی اخبار میں یہ پیغام چھپوا دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے وہ تمام گھر والوں سے بھی، عزیز رشتہ داروں سے بھی، اور دوست احباب سے بھی بڑے دکھ میں، بڑی تکلیف میں، بڑے تکلیف دہ لہجے میں بات چیت کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب اسے بھوک پیاس لگی ہوتی ہے تو شاعر بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور میں بھی دکھ بھرے لہجے اور تکلیف دہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، اور کسی اخبار میں یہ اشتہار چھپوا دیا جائے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا آج مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ کی جائے۔ تیسرا شعر ہے ہماری اس نظم کا: میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار، میں روزے سے ہوں۔ اب عموماً جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روزہ ایسے انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہم پر یا باقی عزیز رشتہ داروں پر یا دوست احباب پر وہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی اس کا اجر و ثواب دے گا، لیکن لوگ جو ہے وہ بات بات پہ دوسروں سے لڑنا جھگڑنا یا بحث و مباحثہ، یا گھر والوں سے جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ تکرار یا جھگڑا جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے جی، میرا روزہ رکھنا لوگوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس لیے میرے اس عمل کے بدلے کے طور پر میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی میں نے روزہ رکھ لیا تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا پہ احسان کر دیا، یہ دنیا والے جو ہے وہ اب میرے گلے میں ہار ڈالیں اور خوشی کا اظہار کریں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، روزہ جو ہے وہ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ چوتھا شعر ہماری اس نظم کا، میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار میں روزے سے ہوں۔ دمچی سے مراد کہ اس کا آخری کنارہ، آخری کونا۔ مفہوم، میں نے ہر فائل کی دم پر پرچی لکھ کر لگا دی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ عموماً جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ گھر میں تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر دفتر میں بھی انہیں جانا پڑ جائے تو وہاں پہ بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سرکاری کام انہیں نہ دیا جائے۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے بھی ہر فائل کے آخری کونے پہ یہ پرچی لگا دی ہے کہ آج مجھ سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ پانچواں شعر ہماری اس نظم کا، اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں۔ مفہوم کہ اے میری بیوی مجھ سے ذرا بچ کے چل، اے میرے بچوں ذرا خبردار ہو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ عموماً جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو گھر والوں کی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آ جاتا ہے، اور کسی نہ کسی معاملے میں یا کسی نہ کسی بہانے سے گھر میں بھی اس کا لڑائی جھگڑا بیوی بچوں سے رہتا ہے۔ تو شاعر بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہا ہے کہ اے میرے خاندان والوں، خصوصاً میرے بیوی بچوں، مجھ سے ذرا دور رہو، خبردار رہو، کیونکہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی بات پہ بھی میرا جو رویہ ہے وہ بدل سکتا ہے، یا ہماری کوئی بھی تکرار یا بحث و مباحثہ یا جھگڑا ہمارا آپس میں ہو سکتا ہے۔ چھٹا شعر ہماری اس غزل کا، شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں۔ مفہوم کہ میرے دوست اور میرے رشتہ دار سب نوٹ فرما لیں کہ میں دن کو نہیں شام کو ملنے آ سکتا ہوں، کیونکہ دن کے وقت میں روزے سے ہوتا ہوں۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ہاں یا اپنے رشتہ داروں کے ہاں ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، کچھ دیر بیٹھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے جاتا ہے، تو شاعر اپنے دوستوں کو پہلے ہی خبردار کر رہا ہے کہ آج میں دن کے وقت تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شام میں ہم مل سکیں، ملاقات کر سکیں، آپس میں مل بیٹھ سکیں، کیونکہ دن کے وقت تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آخری شعر ہماری اس نظم کا، تو یہ کہتا ہے لہنے تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں۔ مفہوم، روز آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ خوبصورت اور سریلی آواز میں کوئی تازہ غزل سنا دیں، تو میرے برخوردار آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ عموماً جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں، جیسے شاعر خود ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے اپنی سریلی آواز میں، خوبصورت آواز میں کوئی غزل جو ہے تازہ اشعار اپنے سنائے جائیں، تو شاعر انہیں کہہ رہا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نہ کوئی تازہ کلام سنا سکتا ہوں، نہ اپنی سریلی آواز تمہارے سامنے کوئی سریلی آواز میں غزل رکھ سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہوں۔